شوہر اپنی ساری جائیداد اگر بیوی کے نام کر دے جبکہ اس کے بیوی اور بچے بھی ہوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اپنی زندگی میں تو انسان جس کو چاہے جتنا مال دے سکتا ہے، وہ اس کا مال ہے اور کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات اولاد آتی ہے اپنے والدین کے والد صاحب کے پاس کہ ہمارا حق ہمیں دے دیں، زندگی میں دے دیں بس ہمارا حق۔ بھائی، آپ کا حق بنے گا والد صاحب کے انتقال کے بعد، تب آپ وہ ترکہ بنے گا، آپ وارث ہوں گے تو آپ کو ملے گا۔ والد اگر زندہ ہیں تو آپ کا اس مال پر ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے، ان کی مرضی ہے، آپ کو دینا چاہیں دیں۔ ہاں، جو نابالغ ہیں ان کا نان نفقہ والد کے اوپر واجب ہوتا ہے، وہ دیں گے، باقی مال پہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور بلوغت کے بعد تو نان نفقہ بھی باپ پہ لازم نہیں رہتا۔ ہاں، اگر بچہ کھانے کمانے کے بھی قابل نہیں ہے تو احساناً اس کو اس کا خرچہ دے دینا چاہیے، یہ بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ جو حق ہوتا ہے وراثت کا کہ ہمیں زندگی میں دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ والد اگر اپنی زندگی میں اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو عدل واجب ہے، یعنی افضل صورت تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو برابر برابر دے، اور مفضول صورت یہ ہے، یعنی کب افضل صورت یہ ہے کہ لڑکے کو وہی وراثت کی طرح ڈبل اور لڑکی کو سنگل، یعنی لڑکے کو 1 تو بچی کو آدھا۔ 1 کروڑ بیٹے کو دیا ہے تو 50 لاکھ بیٹی کو دے، لیکن یہ مفضول صورت ہے۔ افضل صورت کیا ہے؟ 1 کروڑ ایک بیٹے کو تو بیٹی کو بھی 1 کروڑ دے، یہ اولاد کے بارے میں۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہن بھی ہیں، ماں ہیں، لیکن سارا مال اپنی بیوی کو دے دیا، تو کیا جائز ہے؟ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی یعنی گناہ کا پہلو نہیں ہے کہ اگر وہ بیوی کے نام سارا کر دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں، بہرحال ماحول مختلف ہوتا ہے، بعض اوقات ماں باپ خوشحال ہیں، بھائی بہن بھی خوشحال ہیں، لیکن ایک شخص یہ جانتا ہے کہ اگر آج میرا انتقال ہو گیا تو میری بیوی کو گھر میں بھی نہیں رہنے دیں گے، دھکے دے کے نکال دیں گے، اس کی فیوچر پروٹیکشن کے لیے اگر وہ کچھ کرتا ہے تو گنجائش۔ یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ آج کل یہ معاشرے میں رواج دیکھا ہے کہ گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بچیوں کے سر پر یا کندھے پر بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جبکہ رشتہ بعض اوقات نامحرم کا ہوتا ہے اور یوں ہی بالعکس بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو بہت ہی بوڑھا شخص ہے کہ بالکل مطلب جیسے 70 سے ابو ہو گیا ہے، غیر جاذب النظر اور کوئی طاقت جسمانی نظر نہیں آتی ہے، اسی طرح کوئی بوڑھی خاتون ہیں کہ وہ اوور ایج ہو جانے کی بنا پر بالکل جاذبیت نہیں رکھتی ہیں، بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہیں، تو ان کے احکام جوانوں سے جدا گانا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے فقہ حنفی کی باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بوڑھی عورت سے مصافحہ تک کرنا جائز ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس لیے یہ اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جو عموماً گھر کی بچیوں پر ہی رکھتے ہوں گے، اور یا کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کسی کو بچی کو شاباش وغیرہ دیتے ہوئے، جیسے ملنے آتی ہیں تو ہاتھ رکھ دیا، تو اور اسی طرح خاتون نے کسی کے بچے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو گنجائش نکلے گی۔ لیکن اگر یہ اس سے کم عمر کے، جس کو ادھیڑ عمری کی عمر کہتے ہیں، بڑھاپا نہیں کہتے ہیں، 50 وغیرہ 50 پلس بھی ہو جائیں تو بعض اوقات اچھا ینگ آدمی نظر آتا ہے، تو ان کے لیے شرعی احکام بالکل ویسے ہی ہوں گے کہ یہ تو جیسے مرد ہے تو نامحرم عورت کو دیکھ بھی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ اس کو چھوئے یا کندھے پر ہاتھ رکھے، اس سے بالکل اجتناب واجب ہے۔ اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ نامحرم مرد چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان سے نکاح ہو سکتا ہے شرعی لحاظ سے تو نامحرم ہے، تو ان کو بھی چھونے اور ٹچ وغیرہ کرنے یا گلے ملنے سے اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ اس میں معاشرے کو نہیں دیکھا جائے گا، شریعت کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ صرف مروت کے تقاضے کے تحت جو ہے وہ کہتے ہیں یار کیا کریں، مروت کو بھی پوری کرنی پڑتی ہے، تو ایسا یہ یاد رکھیں کہ فرض اور واجب، اسی طرح اس کے مقابل حرام اور مکروہ تحریمی، فرض کے مقابل حرام ہے اور واجب کے مقابل مکروہ تحریمی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رعایت کرنی ہوگی، مخلوق کی بالکل نہیں۔ اور اس سے نچلے درجہ جو ہوتا ہے مستحب ہوتا ہے یا مباح وغیرہ ہوتا ہے، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بعض اوقات لوگوں کی مروت کی وجہ سے کوئی مستحب چھوڑ دیں، دیگر چیزیں چھوڑ دیں۔ جیسے آپ کوئی بڑے ہوٹل کے اندر کوئی مطلب بڑی گیدرنگ ہے ایسی کہ جہاں پر مختلف ایٹیکیٹس وغیرہ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تو جیسے بعض اوقات کی سنت ہے کھانے کی کہ کھانا کھا لیا تو انگلیاں چاٹ لی جائیں اور برتن کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، لیکن ایسے مقام پر بسا اوقات جو سامنے والے ہوتے ہیں چونکہ وہ سنت سے، دین سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو
بعض اوقات بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور بہت ہی بیڈ کمنٹس اس پہ پاس کر دیتے ہیں، جس سے خود ان کی آخرت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا امیج کم از کم ان کی نگاہوں میں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کاروباری ڈیلنگز کے اندر دیگر معاملات میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع پہ اگر مستحب ترک کر دیا جائے اس کی گنجائش نکلے گی۔ تو فرض، واجب، حرام، مکروہ، تحریمی میں اللہ رسول کی رعایت درکار ہوتی ہے، اور اس سے کم درجے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مخلوق کی مروت، مدارات اور رعایت کا لحاظ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس بات سمجھ گئے ہوں گے۔